بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا اپنا سب کا مشترکہ چینل دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے تمام افغان شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک واپس آئیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ عام معافی کا ایک بار پھر اعلان کیا گیا ہے۔ ملا محمد حسن اخوند یہ وزیر اعظم ہیں افغان طالبان کے، افغانستان کے، امارات اسلامی افغانستان کے۔ انہوں نے عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں یہ کہا ہے۔ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ پاکستان جو آئے افغان مہاجرین، وہ افغان مہاجرین جو کسی تیسرے ملک میں منتقل ہونا چاہتے تھے، امریکہ جانا چاہتے تھے، یورپ جانا چاہتے تھے، اب ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ ہے۔ امریکہ نے پابندی لگائی ہے 12 ممالک کے اوپر، ان کے شہریوں کے اوپر، اور اس میں افغانستان بھی شامل ہے۔ عید الاضحیٰ کا جب سے آغاز ہوا ہے پاکستان میں، میرا آپ کے ساتھ یہ پہلا انٹریکشن ہے۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ جہاں جہاں پہ لوگوں نے ایک دن پہلے عید الاضحیٰ منائی، ان کو بھی بہت مبارک ہو۔ اس عید کے موقع پر آپ کو ظاہر ہے کہ ایک جدید دور ہے۔ پہلے عید کارڈ کے ذریعے لوگ عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے۔ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پوسٹ کر کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی جتنے لوگوں نے یہ پوسٹ پڑھی ان تک ان کی مبارکباد جو ہے یہ پہنچ گئی۔ واٹس ایپ کے ذریعے بہت ساری پیغام رسانی ہوتی ہے، عید کی مبارکباد دی جاتی ہے، اور جواب میں عید کی مبارکباد جو ہے یہ وصول بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں یہ دیکھنا کافی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور یہ احساس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو یہ دعا دیتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کی ہزاروں عیدیں نصیب ہوں، تو پھر یہ سوچیے گا ضرور اس سے پہلے، یہ میسج دینے سے پہلے، کہ کیا جس بندے کو اس قسم کا میسج آپ دے رہے ہیں، کیا وہ خوشی سے عید منا رہا ہے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا کہ اس کے لیے یہ جو عید ہے یہ خوشی کا نہیں بلکہ ماتم کا دن ہوتا ہے، اور آپ اس کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں عیدیں آپ کو نصیب ہوں؟ تو ظاہر ہے ہم نے مرحومین کے لیے بھی دعا کرنی ہے، خصوصاً اس خوشی کے موقع پر، اس اسلامی جو تہوار ہے، اس موقع پر ہم نے ان مسلمان بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا جو اس وقت سخت تکلیف میں ہیں، سخت مشکل میں ہیں۔ خصوصاً جب ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم روہنگیا کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خصوصاً جب ہم غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر پاکستان میں آپ دیکھیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا قبائلی علاقے، افغانستان کو آپ دیکھیں، کون سا ایسا علاقہ ہے مسلمانوں کا جہاں پہ مسلمان جو ہیں یہ پرامن زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع پر ان مسلمان بہن بھائیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کو کم از کم ہم دعاؤں میں یاد کر سکتے ہیں۔ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ اس لیے ہے کہ یہ ایک جنگ زدہ ملک ہے، اور کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ استحکام جو ہے یہ نہیں آ رہا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ آج اگر وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت ہے، آج اگر وہاں پہ امارات اسلامی افغانستان کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو چکا ہے، وہاں پر تشدد کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہاں پہ اب جنگ جو ہے وہ نہیں لڑی جا رہی، تو ایک بار پھر افغان حکومت نے، وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند نے ان تمام افغانوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے کہ جو کسی زمانے میں امریکہ کے ساتھ ہی تھے، امریکہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا، امریکہ کے لیے اور نیٹو فورسز کے لیے انہوں نے کام کیا، یورپی ممالک کے لیے انہوں نے کام کیا، اور جب افغان طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے تو یہ خوف کے مارے افغانستان چھوڑ گئے، ایران چلے گئے، پاکستان چلے گئے، اور 6 سے لے کر 8 لاکھ تک افغانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان آئے، اور ان میں سے تقریباً 1 لاکھ جو ہے یہ مختلف ممالک میں چلے گئے جہاں پہ وہ جانا چاہتے تھے۔ یہ افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ ان کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے، ان کو جان کا خطرہ ہے افغان طالبان سے۔ ایک تو افغان طالبان جب برسر اقتدار آئے 2021 15 اگست کو، تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اپنے تمام مخالفین کے لیے انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ وہ لوگ جو سابقہ حکومتوں میں کلیدی عہدوں کے اوپر تھے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ وہ جو طالبان کے خلاف لڑتے رہے، وہ جو طالبان کے خلاف غیر ملکی افواج کی معاونت کرتے رہے، ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور اب یہ دوسری مرتبہ اعلان کیا گیا ہے افغان حکومت کی جانب سے
کہ وہ تمام افغان اب وطن واپس آ جائیں جو مختلف ملکوں میں آباد ہیں، مختلف ملکوں میں موجود ہیں۔ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پرامن انداز میں، پرسکون انداز میں اپنے ملک کے اندر رہ سکتے ہیں۔ ان کی ہر قسم کی مدد بھی کی جائے گی، ان کے ساتھ طالبان حکومت کی جانب سے مکمل تعاون بھی کیا جائے گا، اور جو ان کو جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی افغان حکومت وہ کرے گی۔ یہ عید کا پیغام ہے ملا محمد حسن اخوند کا۔ اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 ممالک کے شہریوں کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں کہ یہ جو 12 ممالک ہیں ان میں ایران بھی شامل ہے، ان میں کچھ افریقی ممالک بھی شامل ہیں، لیبیا جیسا ملک بھی شامل ہے، اور اس میں افغانستان بھی شامل ہے۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کا حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہو، سگار ہو، یورپی یونین ہو، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، وہ تنظیمیں کہ جن کو یہاں پہ معمولی سا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بنیادی انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، اور غزہ میں جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، ہر لمحے ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ جو مختلف رپورٹس ہم دیکھتے ہیں تو اس کا پھر انجام، اس کا پھر نتیجہ ہم اس شکل میں دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈیویجولی کوئی حرکت کرے، کوئی انفرادی طور پر کوئی ایسا جرم کرے کسی ملک کے اندر، تو پھر پوری کمیونٹی یا پورا اس کا جو ملک ہے، جس ملک سے اس شہری کا تعلق ہے، وہ پورا ملک بدنام ہو جاتا ہے۔ اب افغان طالبان کی حکومت کو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بنیادی جو ایک وجہ ہے 12 ممالک کے شہریوں کے اوپر پابندی کے حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا اپنی ایک ان کی پالیسی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے امریکہ کا مفاد جو ہے یہ دیکھنا ہے، اور جو سیکیورٹی کے معیارات ہیں ان معیارات پر ان ممالک کے شہری جو ہیں یہ پورا نہیں اترتے، اس لیے یہ ان ممالک کے جو شہری ہیں یہ امریکہ نہیں آ سکتے۔ ان میں اب افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو افغان شہری ہیں، وہ بھی امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو عارضی بنیادوں پر جانا چاہتے ہیں، تعلیم کے حصول کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان پر بھی پابندی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں تو باقاعدہ طور پر غیر ملکیوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ کسی غیر ملکی اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ مختلف مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا افغان شہریوں کو، اور خصوصاً وہ افغان شہری جو اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ امریکہ منتقل ہو جائیں۔ وہاں پہ ان کے کیسز بھی تھے، لیکن وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے عجیب و غریب اعلانات کے بعد، اور ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ یہ امریکہ مستقل طور پر منتقل ہونا چاہتے تھے، اب یہ پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستان نے یہ بارہا کہا ہے کہ جو مختلف قسم کے یہاں پہ افغان مہاجرین ہیں پاکستان میں، ایک تو مکمل طور پر غیر قانونی جن کے پاس کسی قسم کی دستاویز نہیں ہے، یہ اللیگل افغان شہری ہیں پاکستان میں موجود ہیں، ایک ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، اور ایک قسم جو ہے وہ POR کارڈ ہولڈرز جو مہاجرین ہیں ان کے لیے 30 جون کی آخری تاریخ ہے، اور اس میں کوئی پابندی، اس میں کوئی تبدیلی جو ہے اس وقت تک کوئی امکان نہیں ہے کہ حکومت جو ہے پاکستان کی وہ کوئی رعایت دے یا کوئی ایکسٹینشن دے اس تاریخ میں۔ اور ایک قسم کی جو افغان مہاجرین ہیں، جو پناہ گزین ہیں، وہ ہیں کہ جب یہ آئے تھے افغان طالبان دوسری مرتبہ برسر اقتدار، تو یہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ پاکستان منتقل ہو گئے، اور یہاں سے وہ کسی تیسرے ملک منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ لوگ شش و پنج میں مبتلا ہیں، ان میں سابقہ حکومتوں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، افغان نیشنل آرمی جو تھی سابقہ دور میں ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ شامل ہیں، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس میں میوزیشنز ہیں، موسیقار ہیں یا سنگرز ہیں، ان میں جو مختلف NGOs کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں، ان میں صحافی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، فیملیز ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی اعلان ہے کہ آپ افغانستان واپس آئیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اس میں کتنے لوگ جو ہیں یہ عمل کرتے ہیں، اور بارہا افغان حکومت جو ہے ایسے افغانوں کے لیے مکمل طور پر انہوں نے آزادی کا اعلان کیا ہے، ان کو بار بار یہ دعوت دی ہے کہ آپ افغانستان آئیں اور اپنے ملک کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ افغانستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو وہاں کے پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں، درختوں نے اور وہاں کے پتھروں نے افغانستان کو آگے نہیں لے کے جانا۔ وہاں پہ اگر ترقی ہونی ہے تو انسانوں کے ذریعے ہونی ہے، اور اگر خود افغان سرزمین کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں
جو شہری ہیں, جو انسان ہیں, وہ اگر افغانستان کے اندر نہیں ہیں تو پھر افغانستان کو کون آباد کرے گا؟ افغانستان کی تعمیر نو جو ہے وہ کون کرے گا؟ تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان سے کوئی مطالبہ آج تک افغان طالبان کا یہ نہیں سامنے آیا کہ آپ افغان مہاجرین کا جو انخلا کا آپ کا فیصلہ ہے یہ واپس لیں اور افغانوں کو افغانستان واپس نہ بھیجیں. یہ مطالبہ ضرور آیا ہے کہ ان کو جو ہے احترام کے ساتھ باوقار انداز میں ان کو وطن واپس بھیجا جائے, اور اس کے ساتھ جو یہ فیصلہ ہے افغان حکومت کو اعتماد میں لے کر ایک میکینزم کے تحت ان کو واپس بھیجا جائے. دیکھنا ہے اس پر کتنا عمل ہوتا ہے, کس قدر کی آزادی جو ہے وہاں پہ دی جاتی ہے, کیونکہ بہت سارے افغان اگر پاکستان میں ہیں, اگر ایران میں ہیں, اگر باقی ممالک کے اندر ہیں تو ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, خصوصاً ان کی جو بچیاں ہیں وہ اسکول, کالج, یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ جب افغانستان جائیں گے یا جانے کا سوچیں گے تو سب سے پہلا ان کے ذہن میں جو سوال آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اگر وہ افغانستان جائیں گے تو کیا ان کی بچیاں وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں گی, یا ان کے جو بچے ہیں اس قسم کی معیاری تعلیم ان کو افغانستان میں میسر ہو سکے گی یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, بلکہ بڑے بڑے سوالات ہیں, اور ان سوالات کے اوپر سوچنا جو ہے یہ افغان طالبان کا بھی کام ہے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.